الحمد للہ رب العالمین۔ میرا نام عبداللطیف خان ہے۔ حج تمتع قران افراد پہ حج افراد صرف حج کی نیت۔ تمتع کا معنی کہ پہلے عمرہ کر لے بعد میں حج کی نیت کرے، اور قران کا معنی کہ دونوں کی نیت اکٹھی کرے۔ جیسے حضور پاک نے حج کیا تو قران کیا ہے، اور وہیں سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں قران کی نیت کر رہا ہوں۔ ہندوستان سے آئے کہرا سے طائف ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ حج کے لیے آیا۔ طائف سے نیت تو کر لی، لیکن بمجبوری احرام مکہ ہوٹل پہنچ کر احرام باندھا، پھر عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ میرا نام محمد جاوید فضل ہے، بہاولپور پاکستان سے ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر میں اپنی خاص رحمت فرمائے، اور میری بہن جو ماں جاتی ہے اسے صحت دے۔ میرا دوست اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ میرا نام نوید نثار، پاکستان گوجرانوالہ سے۔ میرا سوال ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھنا افضل ہے یا جیرانہ کے مقام سے؟ بہرحال بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مسجد عائشہ سے زیادہ یہ حقیقت ہے کہ مسجد عائشہ سے حضور کا قولی حکم ہے، جیرانہ سے فعلی حکم ہے، تو اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ قولی حکم جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، یہ بڑی فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور ہے۔ فلمیں ہیں، اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اب تو آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اور جیب میں موبائل ہے، جب چاہے فلم دیکھ لے، جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی مرغی کا دکان چلاتا ہے، ذبح بھی خود کرتا ہے، لیکن وہ شراب کا عادی ہے، اس سے مرغی لینا جائز ہے؟ جب یہودیوں سے ساری دنیا سودے کر رہی ہے تو ایک شرابی سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں تقویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ بعض اوقات آدمی بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں نہ ملیں۔ چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تلکا کرے، وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے۔ طواف کے دوران میں تلبیہ اور دیگر مصنون دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن صفا مروہ میں کیا پڑھا جائے؟ حضور پاک نے وہاں کھڑے ہو کر یہی پڑھا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم وحدہ لا شیء بعدہ ولا شیء قبلہ۔